عمران خان نے اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے امریکہ کی خواہش کے مطابق انہیں اڈے نہیں دیے اور یہ مانگے گئے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. Absolutely not. یورپین یونین نے ان کو کہا کہ آپ رشین اٹیک کو کنڈیم کریں. یورپین یونین نے کبھی یہ کہا ہے کسی ملک کو کہ آپ جو کچھ انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے اس کو کنڈیم کریں؟ کیا یورپین یونین نے جس دن سیاچن آکوپائی کیا تھا انڈیا نے اور ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے 1984 میں، کیا امریکہ نے اس دن انڈیا کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کیوں آکوپائی کر لیا ہے جب وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں USSR کے خلاف؟ تو دوگلے معیار جب بھی ہوں گے تو کوئی لیڈر ایک ہوگا جو آواز اٹھائے گا کہ نہیں کر سکتا. میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں، آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی گئی. تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں، ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ اس پارلیمان نے آصف علی زرداری کی حکومت کی طرح ڈرون سٹرائک کی اجازت نہیں دی تھی، اور سلیم صافی نے پروگرام کر کے فضل الرحمان صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے ڈرون سٹرائک پر دستخط کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا بار بار دستخطوں کی بات نہ کہو، یہ ان کیمرہ تھا اور کرنے پڑے تھے. تو اگر وہ حکومتیں ڈرون سٹرائک جو 470 ڈرون سٹرائک پاکستان میں ہوئی ان کی اجازت دینے والی حکومتیں نہیں رہیں، یہ وہ حکومت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہٹانے کا بیرونی جواز بنتا ہے، کیونکہ انہیں یا پریزیڈنٹ مشرف چاہیے یا آصف علی زرداری چاہیے، وہ یہ نہیں بنتا، اس لیے ہٹانے کی وجہ بنتی ہے. اپنے آپ کو تاریخ سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. یہاں اندرونی تانے بانے بھی بنے گئے ہیں حکومتیں گرانے کے لیے اور بیرونی عوامل بھی کار فرما رہے ہیں. اب اس وقت کون سا ہے، آئی وش آئی نیو اٹ، تو میں اس کا ذکر بھی کر دیتا، لیکن کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا.